دوستو، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت اماں حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہی سب کچھ ہم بتانے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام ایک نہایت عبادت گزار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی کمرے میں عبادت میں مشغول رہتی تھی اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمانے لگی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا، تعجب سے فرمانے لگی، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اور اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحب عظمت رہے گا۔ جبریل امین نے مریم علیہ السلام کو یہ بشارات سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو ان پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتے جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، اس لیے نہیں معلوم وہ کس طرح بدنام اور بہتان لگائیں گے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور ایک ٹیلے پر چلی گئی۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد ذیل شروع ہوا تو تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجور کی ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئی اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی پریشانی کی حالت میں کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یک قلم فراموش کر چکے ہوتے۔ تب نخلستان کے نیچے سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا، اے مریم علیہ السلام، غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے تلے نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کا تنا پکڑ اور اپنی جانب ہلا اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگے گی، بس تو کھا پی اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور غم نہ کر۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تنہائی، تکلیف اور نزاکت حال سے جو خوف طاری و اضطراب پیدا ہو گیا تھا، فرشتے کی تسلی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے بچے کے نظارے سے وہ دور ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرنے لگی۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میرے عصمت اور پاک دامنی سے ناشنا نہیں ہے، پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر جس خدائے برتر نے ان کو یہ بزرگی اور برتری بخشی، وہ کب ان کو اس کرب و بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا۔ اس لیے اس نے فرشتے کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی، تم کو جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔
تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہوئی۔ جب شہر میں پہنچی اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چار جانب سے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے، اے مریم یہ کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا کام کر لیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹی؟ مریم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے معلوم کر لو، میں تو آج روزے سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب سے کہا، ہم کس طرح ایسے بچے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جو اب بھی ماں کے گود میں ہے؟ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا۔ قوم نے ایک بچے کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ مریم علیہ السلام کا دامن بلا شبہ ہر قسم کے برائی سے پاک ہے اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً اللہ کی جانب سے ایک نشان ہے۔ یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی، قریب اور دور سب جگہ اس حیرت زدہ واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے۔